بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، بحار الانوار کی روایت ہے، ایک بندہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر عرض کی، جئتک من 700 فرسخ لأسألک عن 7 کلمات۔ عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں 700 فرسخ کا سفر کر کے آیا ہوں اور فقط 7 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ فرسخ تقریباً کلومیٹر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 5.5 کلومیٹر ہو جاتے ہیں، اور 700 فرسخ آپ خود اندازہ لگا لیں، غالباً کوئی لگ بھگ 4000 کے قریب فرسخ ہو جائیں گے، 3000 کچھ۔ تو اتنا طویل سفر کر کے مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے فقط 7 باتوں کا جواب چاہیے۔ تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کا تو دعویٰ تھا، سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ اور یہ دعویٰ مولا کائنات نے فقط کیا نہیں ہے بلکہ اس دعویٰ کو نبھایا بھی ہے۔ کائنات میں یہ دعویٰ کرنے والے بہت ملیں گے لیکن نبھانے والا فقط پیغمبر اسلام کا بھائی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ملے گا۔ فقال علیہ السلام سل ما شئت، مولا کائنات نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ فقال الرجل ای شیء اعظم من السماء، بندے کا پہلا سوال تھا کہ مجھے بتائیے آسمان سے بڑی چیز کیا ہے۔ دوسرا سوال، وَأَيُّ شَيْءٍ أَوْسَعُ مِنَ الْأَرْضِ، یہ بتائیں زمین سے زیادہ وسعت رکھنے والی کون سی چیز ہے۔ وَأَيُّ شَيْءٍ أَضْعَفُ مِنَ الْيَتِيمِ، یہ تیسرا سوال تھا کہ کون سی چیز ہے کہ جو یتیم سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یتیم بھی بے بس ہوتا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ بے بس اور کمزور اور لاچار کون ہے۔ چوتھا سوال، وَأَيُّ شَيْءٍ أَحَرُّ مِنَ النَّارِ، آگ گرم ہوتی ہے، کون سی چیز ہے ایسی کہ جو آگ سے بھی زیادہ گرم ہے، اس کے اندر آگ سے بھی زیادہ حرارت پائی جاتی ہے۔ وَأَيُّ شَيْءٍ أَبْرَدُ مِنْ الزَّمْهَرِيرِ، اور کون سی چیز ہے جو شدید سردی سے بھی زیادہ سرد ہے۔ شدت سردی کو زمہریر سے تعبیر کیا جاتا ہے، شدت برودت کو۔ وَأَيُّ شَيْءٍ أَغْنَى مِنَ الْبَحْرِ، مولا یہ بتائیں کہ کون سی چیز ہے کہ جو سمندر سے بھی بڑی ہے، سمندر سے بھی بے نیاز ہے، اسے سمندر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَيُّ شَيْءٍ أَقْصَى مِنَ الْحَجَرِ، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ 7 سوال کیا اس نے۔ آسمان سے بڑی چیز کون سی ہے، زمین سے وسعت رکھنے والی چیز کون سی ہے، یتیم سے زیادہ کمزور کون ہے، آگ سے زیادہ گرم کیا ہے، شدید ٹھنڈک سے زیادہ ٹھنڈی کیا ہے، سمندر سے زیادہ بڑی کیا چیز ہے، پتھر سے زیادہ سخت کیا ہے۔ یہ سوال تھے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ مولا کائنات نے ایک ایک کا جواب دینا شروع کیا۔ پہلا سوال تھا آسمان سے بڑی کیا چیز ہے، تو مولا کائنات نے فرمایا البہتان علی البریء اعظم من السماء، کسی ناحق بندے کے اوپر بہتان، بلا وجہ اس کے اوپر الزام تراشی کرنا، اس کے اندر وہ برائی نہیں پائی جاتی ہے، اس کے متعلق بیان کرنا کہ اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کے متعلق کہہ دینا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ چوری نہیں کرتا ہے، اس کے متعلق کہہ دینا کہ یہ چوری کرتا ہے۔ وہ بد اخلاق نہیں ہے لیکن اس کے متعلق کہہ دینا کہ یہ بد اخلاق ہے۔ بہتان، کسی ناحق کے اوپر بہتان، فرماتے ہیں اعظم من السماء، یہ آسمان سے بھی بڑا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ زمین سے زیادہ وسعت والی چیز کیا ہے، فرمایا والحق اوسع من الارض، یاد رکھو حق ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر زمین سے بھی زیادہ وسعت ہے۔ حق ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے، حق کو کوئی بندہ شکست نہیں دے سکتا ہے۔ اگلا سوال تھا وَأَيُّ شَيْءٍ أَضْعَفُ مِنَ الْيَتِيمِ، کون سی چیز ہے کہ جو یتیم سے بھی زیادہ کمزور ہے، تو مولا کائنات فرماتے ہیں وَالنَّمَائِمُ الْوُشَاةِ أَضْعَفُ مِنَ الْيَتِيمِ، وہ لوگ جو چغل خوری کرتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں مختلف قسم کے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں یہ بے بس لوگ ہیں، یہ بیچارے لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، ان کی کمزوری یتیم سے بھی زیادہ ہے، یہ یتیم سے بھی زیادہ کمزور ہیں، اسی لیے تو یہ چغل خوری کرتے ہیں۔ پھر سوال تھا کہ وَأَيُّ شَيْءٍ أَحَرُّ مِنَ النَّارِ، آگ سے زیادہ گرم کون سی چیز ہے، فرمایا الحرص أحر من النار، حرص انسان کا لالچ، فرمایا یہ آگ سے بھی زیادہ گرم ہے۔ آگ پھر بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے لیکن حرص کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، حرص ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں اس بری صفت سے محفوظ رکھے۔ اگلا سوال تھا ایُّ شیء ابرد من زمہریر، کون سی چیز ہے کہ جو شدید ٹھنڈک سے بھی ٹھنڈی ہے، فرمایا وحاجتک الی البخیل ابرد من الزمہریر، کسی کنجوس بندے سے کوئی سوال کرنا،
کوئی حاجت طلب کرنا، فرماتے ہیں وہ شدید ٹھنڈک سے بھی ٹھنڈی ہے۔ جب ہے وہ بخیل، جب ہے وہ کنجوس، تو اس کے اندر کسی قسم کی گرمائش نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، تو وہ ٹھنڈا ہی رہے گا۔ اگرچہ آپ اس سے سوال کرتے رہیں، اگرچہ آپ اس کے پاس جائیں اپنے حاجت لے کر، مولا کائنات فرماتے ہیں اس سے زیادہ ٹھنڈا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال تھا کہ وَأَيُّ شَيْءٍ أَغْنَىٰ مِنَ الْبَحْرِ، کون سی چیز ہے کہ جو سمندر سے بھی بے نیاز ہو، کون سی چیز ہے کہ جسے سمندر کی ضرورت نہ ہو، اتنا زیادہ بے نیاز کون ہے، اتنا زیادہ دولت مند کون ہے؟ فرمایا والبدن القانع اغنا من البحر، انسان کے جو قناعت پسند ہے، جس کے پاس قناعت کی صفت پائی جاتی ہے، جو اپنے پاس موجود ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اسی کو کافی سمجھتا ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں یہ سمندروں سے بھی بے نیاز ہے، یہ سمندر سے بڑا دل رکھنے والا بندہ ہے، یہ سمندر سے زیادہ دولت مند ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا وَأَيُّ شَيْءٍ أَقْسَىٰ مِنَ الْحَجَرِ، مولا یہ بتائیں کہ پتھر سے زیادہ سخت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَقَلْبُ الْكَافِرِ أَقْسَىٰ مِنَ الْحَجَرِ، جو کافر کا دل ہے، جو منکر کا دل ہے، جو اللہ کی آیات کو دیکھتا ہے لیکن اللہ کا انکار کرتا ہے، جو قرآن مجید کو دیکھتا ہے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کو دیکھتا ہے، قرآن مجید کے معاجز کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے اس مکمل کائنات میں ہر جگہ پر اپنی ذات میں، اپنی ذات کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی انکار کر دیتا ہے، تو فرماتے ہیں اس سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہو سکتا ہے، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہمیں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے اس فرمان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ محمد نکی جسکانی کو نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔